Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters कानूनी मशवरे. मैं आपका होस्ट हूँ इमरान रिजवी. एंड टुडे हमारी टीम में होंगे शाहिद मंसूर साहब और हमारे जो कलीग हैं जो नॉर्मली हमारे साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, मोहम्मद रफ़ीक साहब, वो आज नहीं आ सकते. उनकी तरफ से माजरत है बिकॉज वो कोई केस में आज इन्वॉल्व है. तो आपको व्यूज़ों से यही बात कहना होगी, अगर आपके पास कोई लीगल मैटर हो या लीगल इशू या इमिग्रेशन या कोई इशू है रिलेटिंग टू नए जो कानून अभी आने वाले हैं, जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टेक्ट करें. दूसरी बात आपको कहता चलूँ तो लास्ट टाइम हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई थी और कुछ हम कॉल्स ले नहीं सके, उसके अगेन हम माजरत करते हैं बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उसे ब्रीफ रखें, शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें, एंड देन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक द कॉल्स. ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करेंगे कॉल्स लेने की. अगर आपके पास कोई इशू है रिगार्डिंग एनीथिंग टू डू विद लीगल देन प्लीज़ गिव अस अ कॉल. आपका हमारे पास टेलीफोन नंबर आ रहा होगा, हमारा ईमेल एड्रेस आएगा, सो यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दैट. और आज हम कोशिश ये करेंगे तो आप हमें जो भी आपके क्वेश्चन है उसे ब्रीफ रखें, क्लियर बात करें टेलीफोन में, सो दैट आपका सवाल हमें समझ में आए और आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस है. तो अगेन आई एम गोना वेलकम नाउ माय कॉलीग शाहिद मंसूर साहब. Welcome Shahid. Thank you. Aaj hamare saath Rafiq sahab nahi hai because he's busy as I've mentioned. And so obviously inshallah we will be covering the legal issues and immigration matters. Yes. So pehle to ye Shahid sahab, what I want to talk about is these personal injuries, because again there are a number of cases jo hamare paas logon ne contact karaye about injuries. So hum unhe ye batana chahte that we do provide an excellent service. तो अगर कुछ आप कहना चाहते हैं इस पे, बिकॉज आई वांट द व्यूअर्स टू नो, तो वी कैन हेल्प हिम नाउ. बिल्कुल, क्यों नहीं इमरान भाई. जैसे हमने लास्ट टाइम अपने तकरीबन हर ही प्रोग्राम के एपिसोड में बताया है व्यूअर्स को कि वी गॉट कॉम्पिटेंट लीगल टीम है और पर्सनल इंजरी के केसेस, वेदर वो आरटी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस हो, स्लिप और ट्रिप हो, या किसी और टाइप की इंजरी जिसमें जो है जो क्लेमेंट है उसका फॉल्ट नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको मैक्सिमम कॉम्पनसेशन लेके दें और मिनिमम टाइम के अंदर. तो ये हमारी एक्सपर्टीज़ है. हमारे पास कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं ऑफिस में. तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि लोग कॉल्स कर रहे हैं, केसेस दे रहे हैं और उनको हम जो है उनका राइटफुल जो उनका कॉम्पनसेशन इंटाइटलमेंट है उनको लेके दे रहे हैं. सो दैट ऑब्वियसली मेन चीज़ यदि हम उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. दैट्स राइट. हमारे पास ऑफिस में तकरीबन 3-4 डिफरेंट नेशनलिटीज़ के जो हैं वो स्टाफ हैं जो कि उनकी अब ज़बान में बात कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी. अगर और भी लैंग्वेज के हैं व्यूअर्स तो वी कैन ऑलवेज गेट इंटरप्रेटर्स वगैरह. तो इस वी हैव एक्सेस टू ऑल इंटरप्रेटर्स. शायद सब कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी मैं मिस बेग बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से. जी आप अपना नाम बताएंगी सिस्टर? मिस बेग. ओके मिस बेग, ठीक है. अच्छा, एक्चुअली मेरा सवाल इमिग्रेशन से रिलेटेड है. ओके. And it's just that we've applied on the 7-year basis of Article 8 Human Rights application on behalf of my sister in January. Okay. And it's been about 8 months. So I just wanted to know how long does it take, and you know, if everybody's getting it on 7 years route. Okay. Right. So that's your question. Okay. 7-year basis. Yeah. ठीक है. Is there anything else you want to ask? ठीक है. We've got a question. Right, we've got this question. कॉलें व्यूज़ से मैं ये कहूँगा तो आपकी हम कॉलें लेते रहेंगे. क्वेश्चंस हमारे पास आ गई और इंशाल्लाह वी विल आंसर योर क्वेश्चन इसी प्रोग्राम में. एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अली बात कर रहा हूँ सर, आपका व्यूवर ही हूँ. मतलब लास्ट वीक मैंने बहुत ट्राई किया आपसे बात हो सके. पहले तो मैं लास्ट वीक बहुत खुश हुआ था, आपका लेफ्ट हैंड ठीक हो गया था, बट आज फिर दोबारा वो आपकी पट्टी देख रहा हूँ. अल्लाह ताला जल्दी ठीक करे. आमीन. आपके भाइयों की बहनों की दुआएं चाहिए. इंशाल्लाह वो भी ओके. थैंक यू. इंशाल्लाह. अच्छा, काइंडली मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन है अगर आप बता सकें. जी लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि मैं एज ए स्टूडेंट आया था, मुझे एक्सटेंशन का तो हो रहा था, बट आपके ही प्रोग्राम में कॉल की थी तो आपने मुझे कहा आपके मतलब जो गेस्ट है आज वो नहीं आए हुए, आज तो उन्हें भी मिस करेंगे, बट उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन आ जाएगा कार्ड आपका विद इन मंथ. ओके. तो एक तो मुझे ये पता करना था, वो मेरे पास आ गया है. लास्ट वीक मैंने बताया भी था, बिफोर लास्ट वीक. जी. तो अभी मुझे पूछना सिर्फ ये है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है जो नो वर्क एक्सेप्ट वर्क प्लेसमेंट, तो मैंने किसी से सुना है मैं कहीं जॉब कर सकता हूँ? यप, ठीक है. मैं सुना. मुझे ये क्वेश्चन करना है आपसे, और दूसरा मुझे पता करना है, मैंने अपनी क्या कहते हैं इस्लामिक मैरिज की हुई है जी, और ब्रिटिश रजिस्टर्ड मैंने करवानी है लाइक नेक्स्ट मंथ. ओके.
اس دوران میری وائف چاہ رہی ہے کہیں ہنی مون پہ جانا چاہ رہی ہے, مطلب رجسٹریشن سے پہلے یا جو بھی ہالیڈیز ہوں گی جی, تو میں کیا ویزا لینا ضروری ہے؟ کوئی ایسے کنٹری ہے جس میں ہم بغیر ویزے کے جا سکیں, وہ بھی کریں گے؟ اوکے ٹھیک ہے. سو آپ کی مطلب آپ کو رجسٹر کرنا شادی اس سے پہلے آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں ایز اے ہنی مون, یا ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے, نو پرابلم. اپنا نام پھر سے بتائیں گے برادر؟ آپ سے آخری کوشچن آصف. ٹھیک ہے آصف صاحب. اوکے لاسٹ کوشچن آپ کا کیا تھا؟ لاسٹ کوشچن سر میرا یہ ہے آپ سے کہ مطلب کائنڈلی مجھے اگر بتا سکیں 18,600 کیا ہوا ہے, وہ تھوڑا بتائیے, کب تک ریپلائی آ جائے گا؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو آصف صاحب, تھینک یو فار یور کال, شکریہ. Of course شاہد صاحب, we're going to answer some of these questions. But before آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک اور کال آ رہی سے شامل کرتا ہوں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ خورشید کاظمی بات کر رہا ہوں جی, لندن سے. جناب ویلکم ٹو دا پروگرام خورشید صاحب. بہت شکریہ. مجھے کویشچن پوچھنا تھا کہ ہمارا ابھی فیملی کا جو ہے نا انڈیفینٹ ہو کر آیا ہے, تو سٹیزن شپ اپلائی کرنی تھی. اس میں ہمارا جو پہلا بیٹا ہے وہ پاکستان میں بورن ہوا تھا, اور اس کے بعد 2 بچے جو ہیں وہ یہاں بورن ہوئے ہیں. جی. تو اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہے نا جو 2 بچے ہیں ان کا تو اسٹیٹ وے اپلائی ہو سکتا ہے, سٹیزن شپ کے لیے کر سکتے ہیں ہم. تو کیا ہم جو فرسٹ بیبی پاکستان میں بورن ہوا ہے اس کے لیے بھی ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اوکے. اور اگر کر سکتے ہیں تو وہ اس میں ایک وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے سیکشن کے تحت کر سکتے ہیں, اس میں مجھے تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے تھی. ٹھیک ہے, نو پرابلم. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو ایکسپلین کرتے ہی سارا کچھ. شکریہ خورشید صاحب. اوکے رائٹ. شاہد صاحب ایک اور کال آ رہی سے میں پہلے لیتا ہوں. جی کون کہاں سے؟ ہیلو 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 ہیلو, السلام علیکم. یور آن اے پروگرام. جی یور آن اے پروگرام. آپ اپنا نام بتائیں گی؟ میرا نام عفت ہے. جی جی, یا آپ اپنا کوشچن بتائیں. وی کین ہیئر یو, یو آر ایکچولی آن دی پروگرام. میرا نام عفت ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے سائلنٹ سیکر تھی. اوکے. سائلنٹ سیکر, اور اس کے بعد میرا کیس ختم ہو گیا اور اب میں نے شادی کی ہے, تو کیا میں کس طرح اپلائی کروں؟ اوکے. آپ یہ جو کہہ رہی نا رفیہ باجی, سائلنٹ سیکر تھی, تو آپ کو کیا اسٹے مل گئی؟ نہیں, مجھے اسٹے نہیں ملی, میرا وہ کیس ختم ہو گیا. اوکے. اور یہ کب کہیں ہے وہ کب آپ کا کیس ختم ہو گیا؟ 2 years ago. اوکے. آپ کے پاس کوئی لیٹرز آئے, کورسپونڈنس آئی ہوم آفس سے؟ ہوم آفس سے ابھی میرا کیس تقریباً چل رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بائک ریٹرن کرنا ہے. اچھا. تو لیکن میں نے شادی کی ہوئی ہے برٹش بندے سے یہاں پر. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے نا پہلے میں نے انہیں لیٹر لکھا تھا اور بتایا تھا کہ میں شادی کر رہی ہوں. انہوں نے میرے پوسٹ آفس سے نا میرے فنگر پرنٹس بھی لیے انہوں نے. اوکے ٹھیک ہے. اور فیس بھی میں نے جمع کروائی تھی ان کی, تو پھر بھی ریفیوز کر دیا انہوں نے. اب دوبارہ اپلیکیشن ڈالنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اوکے ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. اوکے شکریہ. آپ کا کوشچن ہمارے پاس آ گیا, وہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیں. اوکے نو پرابلم. obviously we got a number of issues we're going to talk about personally, but ایک اور کال آ رہی سے میں شامل کرتا ہوں. جی کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی خرم بات کر رہا ہوں بھائی جان لندن سے. جی خرم صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ سر, آپ کا بہت مہربانی ہے آپ کی. سوال میرا تھا بھائی جان آپ سے, ایک ہی کوشچن ہے میرا آپ سے. ہم نے سیٹ پروٹیکشن, میں اپنی فیملی کے ساتھ گرانٹ ہوا تھا یہاں پہ ایز اے ریفیوجی اسٹیٹس 5 years لیو ٹو ریمین ملی تھی ہمیں. تو ہم نے تقریباً 3.5 مہینے پہلے ہم نے سیٹ پروٹیکشن کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کروائی تھی, اس میں بایو میٹرک ہو گیا ہمیں. جی. تو ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا وہاں سے. تو I'm just like bit worried honestly speaking. I don't know what's going on there. Okay, so آپ نے کہتے ریفیوجی اسٹیٹس آپ کو نہیں ملی تھی نا؟ ہمیں 5 years لیو ٹو ریمین ملی تھی. نہیں. اوکے alright ٹھیک ہے. سو آپ کا بایو میٹرک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بایو میٹرک وغیرہ ہو گیا. ہم نے سیٹ پروٹیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا دوبارہ, جب ہماری لیو ایکسپائر ہو رہی تھی تو ہم نے سیٹ پروٹیکشن کے لیے اپلائی کیا تھا. جی جی. تو ابھی بایو میٹرک کو بھی تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہمارے. ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا. اوکے سو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا کیوں وجوہات ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں, اور یہ جو ٹائم ہمارا یہ ابھی جو ہوم آفس
یہ ہمارا جب نیشنلٹی کے لیے ہم نیکسٹ اپلائی کریں گے تو یہ کنسیڈر ہوگا بیچ میں ان بٹوین؟ اچھا ٹھیک ہے, اور نیشنلٹی وہ کنسیڈر ہوگی نہیں. ٹھیک ہے, آف گاٹ اٹ, نو پرابلم. شکریہ آپ کا کال, ہمارے پاس میسیج آ گیا ہے اور ان شاء اللہ ول گیو اٹ جواب دیں گے. پروگرام دیکھتے رہیں. خرم صاحب ایک اور کال آ رہی ہے, شامل کرتے ہیں. ہلو, کون کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا پروگرام. ہلو, غلام صاحب بات کر رہا ہوں. جی غلام صاحب ویلکم ٹو پروگرام. سوال کریں آپ کے. ہمیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ ہوم آفس کا رول ہے 18,000 جو 19,000 آتی ہے, اس میں میرے پاس جو ٹوٹل ہے وہ تقریباً میرے میں سے جاب کرتی ہیں, تو ان کے تقریباً وغیرہ جو ویزا تقریباً 1 مہینے میں ایکسپائر ہو رہا ہے, تو اس وقت ان کی 5 منتھ کی پے سلپ بنتی ہیں. تو اگر ہم ویٹ کریں 6 منتھ کا تو میرا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا. اگر ہم 5 منتھ سے کریں تو ہماری ٹوٹل ڈیوریشن پوری نہیں ہوتی. اوکے, اس وجہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر 5 منتھ اپلائی کریں تو ہم 7 منتھ اس کو کیا لکھ کے بھیجیں, کیونکہ 1 مہینے کی پے سلپ نہیں ہے, کیونکہ میں نے سنا کہ 6 منتھ کی پے سلپس ہونی چاہیے. جی جی آپ ایڈوائز کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوکے, 6 منتھس کی نہیں ہے, 5 منتھس کی آپ کی پے سلپس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں, آپ پروگرام واچ کریں. غلام مصطفی صاحب کیپ واچنگ پروگرام. جناب ایک اور کال آ رہی ہے, شامل کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی میں سیف الرحمان بات کر رہا ہوں امریکن فلم سے. مسٹر سیف الرحمان, ٹھیک ہے سر. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ بیسکلی آئی ایم ہیئر ان دس کنٹری فرام دا لاسٹ اپروکسیمیٹلی 8 ایئر, لیکن بیچ میں جس کا میں نے اپنا PSW لگوانا تھا آفٹر MBA, تو مجھے 6 منتھ کے لیے میں پاکستان چلا گیا تھا. اوکے, تو میرے کیا 8 ایئر کنسیڈر ہوں گے یا وہ 6 منتھ جو ہے وہ بریک ڈاؤن پیریڈ ہو جائے گا اور میرا ٹائم جو ہے وہ 0 سے اسٹارٹ ہوگا؟ اوکے, پلیز اسے ایکسپلین کر دیں کہ کیا لا ہے اس کے بارے میں, کیا نہیں ہے. اچھا آپ اوکے, سیف الرحمان صاحب آپ انڈیفینٹ لیو کی اپلائی کر رہی؟ نہیں سر, میں انڈیفینٹ لیو کے لیے ابھی نہیں اپلائی کر رہا ہوں. مطلب میرے ابھی کیونکہ 8 ایئرس ہوئے ہیں تو میں خیر انڈیفینٹ لیو جو ہے وہ آفٹر 10 ایئرس ہوتی ہے. جی, تو مجھے اس سلسلے میں آپ کی گائیڈ لائن چاہیے تھی کہ اس کا کیا رجحان ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کیونکہ آئی واز اپروکسیمیٹلی 7 ایئرس آن دا 7 years on the as a student visa. ٹھیک ہے, Then I completed my study. Then I went to the PSW visa. ٹھیک ہے, اور PSW کے اوپر آنے کے بعد جو ہے مطلب لیکن اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ PSW جب میں نے پاکستان جا کے لگوایا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی 6 months کا ٹائم ہے, بریک ٹائم ہے. اچھا, بریک ہوا ہے پاکستان میں گزارے تھے 6 months. ہاں, آفٹر 6 months میں یہاں پہ آ گیا تھا. پلیز اس کے اوپر آپ مجھے گائیڈ کر دیں. اوکے دین, اوکے, شکریہ آپ کا, تھینک یو فار یور کوشچن. اوکے, obviously we got plenty of calls coming through. ایک اور کال آ رہی ہے, اسے بھی ہم شامل کر لیتے. ہلو ہلو Hello. جی, welcome to the program. Hi there, I would like to ask a question. Well, can I have your name please? My name is Rehan. Okay, Mr. Rehan, thank you for coming to the program. Welcome. Yep. Yeah, you can fire away with your question. Yeah, I would like to میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ٹیئر 1 جنرل اسٹیٹس پہ ہوں, اور میری وائف نے ابھی ریسنٹلی مجھے جوائن کیا ہے, اور نیکسٹ ایئر مجھے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا. اوکے, تو جب میں اپلائی کروں گا تو میری وائف کے لیے کیا ہوگا, مطلب وہ بھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں یا ان کی آگے کیا اسٹیٹس ہوگا؟ ٹھیک ہے, اوکے, سمجھ گئے. شکریہ رحمان صاحب, کوشچن ہمارے پاس آ گیا. آن کیپ واچنگ پروگرام, آپ کو اسی پروگرام میں جواب دیں گے انشاءاللہ. obviously شاید we've got a number of questions coming through. ہم ان کو ڈسکس کریں گے, ان کے جواب بھی دینا ہے. آپ سے یہ کہنا تھا, obviously in the interest side we're going to help the people give them the maximum compensation. Of course, yeah. تو اب میں obviously views کو یہی بتانا تھا, تو اگر آپ کے پاس کوئی انجری کا کلیم ہو, like last time ہمارے پاس کال آئی تھی, we will be more than happy that اس ٹائپ کے لوگ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں ہماری سروسز سے, اور تو آپ ہمیں please do contact us and we'll be more than happy to help you. شاید صاحب آپ سے یہ کہنا تھا, obviously new rules اب آ گئی coming in, یہ لوگوں کو ہٹ کریں گے, افیکٹ کریں گے, تو obviously اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ نیو رولز جو آ رہے ہیں ابھی آنے والے ہیں اکتوبر میں, جو کک ان ہونے والے, تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے how it's going to affect us, particularly English language کا جو ہوگا. ایبسلیوٹلی, جیسا کہ ہم نے ویورس کو پہلے بھی بتایا ہے کہ فرام اکٹوبر نیکسٹ منتھ
UK بارڈر ایجنسیز جو ہے وہ نیو رولز لا رہی ہے اور اسپیسیفکلی لائف ان UK ٹیسٹ اور انگلش لینگویج کا جو کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا. گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو پہلے ای سول کا جو ٹیسٹ تھے جو وہ ایکسیپٹیبل تھے, اس کا لیول آف کمپیٹنس جو انگلش تھی وہ واز ناٹ کنسیڈرڈ ہائی انف. تو اب انہوں نے جو ہے نیو پالیسی کے تحت یہ لاگو ہوگا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے یورپین فریم ورک آف انگلش لینگویجز لیول B1. تو فرام اکٹوبر 2001 جو بھی جو ہے سیٹلمنٹ ویزا یا اس کے ILR کے لیے جو اپلائی کرے گا, دے وڈ بی ریکوائرڈ ٹو ہیو کمپیٹنسی ان انگلش لینگویج up to a standard of level B1. Yeah, so that's going to be in the that's the major change. This is changing in life in UK test which you're going to or life in UK test jo hai wo obviously so it's going to be harder then obviously it'll cover broader areas. Obviously it's all done on the computer, so they'll be expected. تو مطلب harder ہو گیا. تو انہوں نے یہ جو یہ کال جو ہے یہ ہوم آفس ٹرمینالوجی یوز کریں. کال بیسکلی UK BA آرڈر کی جو ہے ٹرمینالوجی ہے, بٹ کوائٹ سمپلی اٹ جسٹ مینس knowledge of English language and life in UK. That's what call stands for. اگر viewers کو نہیں معلوم اور انہیں کہیں پڑھا ہے call requirement, so is basically is knowledge of life in UK and plus the English language. So obviously is this going to make it more harder, more difficult than previously? Absolutely. Each and every one of them. Yeah, I mean آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے, they want to limit and restrict the number of people who are coming to UK from all nationalities, and also the people who would be entitled to then get ILR and British passport. So they are trying to restrict the number of people who would be entitled to, you know, British passport. So that's why they put. I mean the stance, the government stance is that the right to have British nationality is a privilege. Not something that you just can get it for or granted, take it for granted. So you have to earn it, basically. So jo obviously new rules mein to kafi rules mein changes are in, like visitors as well. So iska bhi to impact hoga, and visitors jo pehle aate the visitors, sorry, the new rules are going to affect the visitors coming into UK. Bilkul. I mean pichli government policies mein jo already immigration rules already in force hain, usme ek cheez jo thi wo یہ ہے کہ the right of appeal has been taken away. Viewers کو already پتہ بھی ہوگا اس بات کا. تو now جو انہوں نے second additional requirement جو وہ لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, and basically is going to come into force in November of this year, so it's only 2 months down the line, would be additional requirement of putting down a bond. A bond is basically like a security. So anybody who wants to sponsor their relatives or friends or whoever to come to stay here in UK, they would be required to put a bond money security of up to £3,000. So that's in the pipeline, and they're going to start pilot schemes from November, and the people that they have chosen for this scheme are ethnic minority people from India, from Pakistan, Bangladesh, and also African, Ghana, Nigeria. That's right. And then target, I mean that's disproportionate. I mean that's right. Targeted on the ethnicity. I mean you can quite easily argue that is unfair and disproportionate, but this is the government stance, this is a government policy, and it'll be coming into force from November onwards. These are the new changes which are going to affect straight away. November is just around the corner. That's right. 2 months down the line. £3,000 views آپ نے سن لیا ہوگا. نیو رولز جا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے, آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے, جیسے پہلے لوگ آتے وزٹرز, ان کی ریفیوز ہو جاتی تھی تو وہ اپیل تو چلی گئی. دس نو لانگر گونا بی این اپیل. اینڈ آلسو یہ جو بانڈ اسکیم ہے, دیٹس گونا افیکٹ دی پیپل ہو گونا کم ٹو UK. تو یہ £3,000 از another burden on the people who come into United Kingdom. اس کا ان کا ہوم آفس کا کہنا یہی, جو جینوئن بندے ہوں گے وہ £3,000 دیں گے, اور جب وہ واپس جائیں گے اور انہوں نے کوئی اپنی بریچ نہیں کری ہوگی اپنے ویزا کی, then they will get that £3,000 back. شاید آلسو ہمارے پاس جو نیو رولز آ رہے, نیو کرائٹیریا ان the work permit, obviously that's going to affect. Now that's a tier 2. Tier 2 جو ہوتا ہے highly skilled migrants in that program. تو آپ یہ بتائیں that obviously how's that going to affect the people in that? I mean tier 2, the basic rule was that anybody who wants to come here on a work permit, tier 2,
the sponsor, the employer must be licensed by the UKBA. So that's in itself is quite expensive, especially if you are employing lots of people and you want to get a license. That's quite a expensive burden for employers. But on top of that, if you are one of those fortunate people who have managed to secure employment here in UK under Tier 2, if you want to qualify for indefinite leave after a continuous period of staying legally here for 5 years, the minimum threshold is £35,000. Yeah, I'm going to ask you that. देखें, कुछ होंगे जिनके 35,000 threshold पे नहीं होंगे. Obviously they're going to fall short. That's right. Depending on income. Yeah. So they're like 28,000, 30,000. That means after 5 years they can't apply for indefinite leave. Absolutely. I mean, if you look at the policy criteria coming into force, then this is what it says, that anybody, unless you are earning minimum of 35,000, you can quite happily stay here as an employee, as a worker on a work permit visa under Tier 2. But if you wanted to then apply for ILR after 5 years, unfortunately, your application will be turned down because you didn't meet the minimum criteria. But you can switch your jobs as an employer. That's right. I mean, one of the options would be, I mean, they could switch to entrepreneur visa. और आपको पता है कि UKBA जो है, always they are tinkering and changing the policies and different tiers that जैसे एक बंदा काम कर रहा था एक field में, as an engineer or something like that, या कोई professionals में category में, obviously he's earning 30,000, 35,000, and उसका वो business बंद हो जाता है, then we wanted he can switch to another sponsor, as it were. Yeah, I mean that's a different scenario. अगर आप work permit पे आए हैं under Tier 2 and you are working for a company who was authorized to issue you with a sponsorship work permit, and during the 5-year period, if that company shuts down for whatever reason, then the UKBA allows that person to actually switch to another employer as long as they're going to be doing a similar level of work in a similar profession. So that is allowed under the rules. ठीक है ना, मैं व्यूज़र को ये बताता हूँ. तो अगर आपके साथ कोई इस तरह की कैटेगरी है जहाँ पे आप फील करते हैं you're in Tier 2, the highly skilled वाले जो होती है कैटेगरी Tier 2, और अगर आपका स्पॉन्सर जो है ना आप चेंज हो रहा है या वो बंद हो गई for whatever reason, the reason आपको हम ये बताते चलते हैं that we can help you, हम आपके help कर सकते हैं for your application, we can help in this matter, we have the expertise inshallah. So if you've got any issues relating to that, then please contact us. Off air हमारी details आ जाएंगी, आप control room से ले सकते हैं, we'll be able to help you in that matter. अगर आप on air your details नहीं देना चाहते, but we can help you off air as well. Shahid, obviously we're talking about the immigration issues and we talked about work permits. I think the criteria as critically a number of issues as well. बहुत सारी शादियाँ हो जाती हैं. We want to talk about the domestic violence side of the issue. Sure. Now, because it's a major problem in the community, and we can help that services. आप थोड़ा सा वो बताएं that first domestic violence, what needs to be done in reporting. That's right. So that the viewers understand that जो कोई देख रही हैं या कोई मर्द देख रहा है, we can help him that. So if you want to give a little bit on that. Yeah, I mean domestic violence basically is a category put in place by UKBA because the government realizes that there are situations and circumstances where people do get married, or sometimes they are kind of forced by the families or for whatever reason. Once they are here in UK and the marriage is not going or doing very well, and it comes to a stage where violence gets involved, where it could be a physical violence, it could be verbal abuse, then the government says that yes, if you are experiencing that kind of abuse, then they would accept that as long as you report it to the police, and if you report it to the if you've got a doctor and get a medical assessment, then all these things can help you to regularize your stay. Because normally, if you are a spouse of a British national or somebody who's settled in UK, then your right to stay here is only valid as long as you are in a marriage relationship with that person. So if the marriage is deteriorating, is not or is going down the hill,
and you are suffering from an abusive relationship, then the law does acknowledge that these things do happen. And if you are experiencing that, first thing would be to actually report it to the authorities, bring it to the attention of the police, have it recorded, because when you do try to apply to have your immigration status regularized on the basis of domestic violence, then you would need documentary evidence. So the more documentary evidence you can have, it strengthens your case for to be able to allow to stay here. Domestic violence, aapne bahut achhi baat batai, but obviously they need to have case workers involved, doctors involved. You need social workers. Evidence. I mean, you need independent documentary evidence from third parties. By that I mean people who are independent, like police services, social services, a GP, a psychiatrist, these kind of people, you know, and if they can give statements, and obviously if you've got other witnesses and you can take witness statements from there. There are times, sorry Shahid Sahab, jab domestic violence ko refuse kar dene because lack of evidence. Well, I mean the lack of evidence to zahir baat hai, agar aapne unko sirf verbally bataya hai, I mean you came as a spouse and now you're not living there, and when it goes for obviously extension of the visa, but your spouse is not going to be cooperative because he's saying, well, the marriage is no more, it doesn't exist. So you will face a problem then, because the UKBA will say, well, you're not in a durable subsisting relationship, so you've got no right to stay here in UK, and you'll be asked to leave. So if you do anything at the last minute, then it weakens your case, because they can say, how come you didn't bring this to our attention before, or where is the collaborative evidence? So that's why it's very important that if you start experiencing problem in your relationship, start gathering evidence, have it documented, so when it does come to a stage when you have to apply for renewal or extension of your visa, you've got substantial documentary evidence to back it up. But the main thing that jo bhi domestic violence mein hai or the experiences, they need to get involved with the police. Yeah, police would be the first port and the of medical call. practitioners, GPs, unhe bhi pata GP, psychiatrists. So record. Yes. So viewers se main ye kehta, agar aapke paas koi issue hai, somebody is involved with domestic violence, agar aap domestic violence mein agar aap feel that you are suffering from domestic violence, then please aap hame contact kar sakte hain or him, and we'll be more than able to give you a confidential, private television पे ज़रूरी नहीं आप हमें details दें, but we can help you. आप हमारे email पे contact कर सकते हैं, आप हमें telephone पे थोड़ा सा मुख्तसर information दें, and we can talk to you off air as well as confidentiality. हमारे पास बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिन्होंने हमें contact करा है, और हम उनसे यही कहेंगे that please हमें emails दें. We do need more information so हम आपको guide कर सकें. It's a very serious issue and we can help you now. اور اب بریک کی طرف جانے والے ہیں شاہد صاحب. I think we're now been told that we are going to break. تو ویوزر سے یہ کہتا ہوں thank you for watching. ابھی ہم بریک کے بعد آپ کے سوال کے جو آئے ہیں ہمارے پاس questions اور جو کالیں آ رہی ہیں آتی رہیں, اور انشاءاللہ we will give you the answers. So we'll try to answer some of them questions جو آپ نے رکھے تھے بریک کے بعد. So keep watching ہدایت and keep watching Legal Matters. ملتے ہیں بریک کے بعد.